إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. حضرات خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، اور اللہ کو درود و سلام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی محنت اور کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ زندگی نام ہے دوڑ دھوپ کا، دھوپ اور چھاؤں کا، اتار چڑھاؤ کا، جہاں انسان مختلف قسم کی زندگیوں کے مرحلوں سے گزرتا ہے، جہاں کبھی رنج غم کے مرحلے آتے ہیں تو وہیں خوشی اور مسرت کے بھی موقع آتے ہیں، جہاں بستی ہے شہنائی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ انسانی کمزوری ہے کہ جب کبھی اسے چھوٹی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، جب کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے۔ لیکن انسان کو زیادہ سے زیادہ تجربہ اور سامنا غم و مشکلات سے ہوتا ہے، کیونکہ زندگی نام ہے آزمائشوں کا، اور یہاں بیٹھا کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی میں کوئی غم نہیں، کوئی مسائل میری زندگی میں نہیں، کوئی مشکلات نہیں۔ یہاں بیٹھا ہر ایک شخص کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم نہ ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش میں وہ مبتلا ہے۔ یہ سردی کبھی گرمی، یہ قدرت کے نظارے ہیں، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ قدرت کے نظارے ہیں کہ پیاس انہیں بھی لگتی ہے جو سمندر کے کنارے ہیں۔ لیکن شریعت اسلام، دین اسلام ایک ذات حیات ہے، ایک دین ہدایت ہے، جہاں اس نے زندگی کے ہر ایک مرحلے میں، ہر ایک موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو وہی شریعت نے بہت سارے مراحل اور طریقے سے بتائے ہیں جس کے ذریعے سے انسان رنج و غم اور مشکلات سے دور ہو سکتا ہے، اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے، اپنی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور میں سب سے پہلا طریقہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی راحت کا انتظام کر سکتا ہے، اپنی مشکلات کو دور کر سکتا ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان، ایمان بالقدر۔ یاد رہے کہ جس بندے کا جس قدر اور جتنا زیادہ تقدیر پر ایمان ہوگا، بھروسہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو مشکلات اور تکلیف کے اندر راحت کے ساتھ، پرسکون کے ساتھ، پروقار اور مطمئن نظر آئے گا۔ اور اس کے برعکس جو بندہ جتنا زیادہ تقدیر پر جتنا زیادہ اس کا ایمان کمزور ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ پریشان آپ کو نظر آئے گا، وہ اتنا ہی زیادہ آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر اپنے آپ کو پائے گا اور پریشان پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن تک وہ علقے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی پہلے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا، پہلے خون جمع ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتے بنتے انسانی جسم اختیار کرتا ہے۔ جب وہ 40 دن کرتے کرتے نطفے کی شکل میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کے اعمال لکھ دو، اس
اس کا رزق لکھ دو اور اس کی عمر لکھ دو کہ دنیا میں کتنی زندگی گزارنے والا ہے، اور یہاں یہ بھی لکھ دو کہ نیک عمل کرنے والا ہے، بدبخت ہے۔ دنیا میں ہر چیز لکھ دی گئی، آپ پر آنے والی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو قسمت سے ہٹ کر، تقدیر سے ہٹ کر آپ پر نازل ہو رہی ہو۔ اس روئے زمین پر آنے والی کوئی مشکل ایسی نہیں جو تقدیر میں نہ لکھ دی گئی ہو۔ فما رب العالمین نے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہ روئے زمین پر آنے والی کوئی آفت ایسی نہیں، کوئی مشکل ایسی نہیں، اور تم پر آنے والی کوئی حادثات ایسے نہیں جو کہ تقدیر کے اندر نہ لکھ دیے گئے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ کی تقدیر کے اندر نہ ہو اور آپ اس کے اندر مبتلا ہو۔ کوئی تکلیف ایسی نہیں کہ جو آپ کی تقدیر میں نہیں لکھی گئی پھر بھی آپ اس سے مبتلا ہو رہے ہو۔ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ کہ ابن عباس جان لو اس روئے زمین کا ایک ایک فرد مل کر بھی اگر سارے کے سارے لوگ بھی اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ تمہیں نفع پہنچائیں، تمہیں فائدہ پہنچانے پر اگر وہ جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی کہ جتنا تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اور یہ بھی کہ سارے کے سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر، سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ تمہیں تکلیف دیں، تمہیں رنج غم میں ڈالیں، تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد تقدیر کی ہر ایک چیز لکھ دی گئی۔ پتہ ہے چلا کہ انسانی زندگی میں بہت بڑا عمل تکلیفوں کو جھیلنے کے، آزمائش اور مبتلا کرنے کے ایک طریقہ، بہترین طریقہ تقدیر پر ایمان ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی میں آنے والے رنج و غم مبتلا ہونے والے بہت سارے آفتوں سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، رنج و غم میں اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے، وہ ہے صبر۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضره امر صلی، کہ جب کبھی کوئی بھی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے، چاہے وہ اس کا مسئلہ، اس کا معاملہ اجتماعی زندگی سے ہو یا انفرادی زندگی سے، چاہے سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، سیلاب آ چکا ہو یا پھر بارش کی قلت ہو، زندگی کا کوئی بھی اجتماعی مسئلہ ہو یا انفرادی مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوتے اور نہ مسئلے رکھتے ہوتے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی مشکلات آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور سیدھے مسجد کی طرف رجوع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نماز پڑھتے۔ آپ تمام ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہوئے شام کی سفر پر تھے تو اس وقت ایک ظالم بادشاہ کی نیت آپ کی زوجہ پر تھی، حضرت سارہ کو اس نے بلایا۔ آپ صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی ان سے جدائی اختیار کی، اسی وقت آپ ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک نماز پڑھتے ہیں جب تک کہ سارہ علیہ السلام واپس سے سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آتے۔ ایک تیسرا طریقہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رنج و غم میں اور اپنے تکلیفوں میں دھاس اختیار کر سکتا ہے، اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے، وہ ہے شکر انسانی زندگی میں بہت ضروری چیز ہے۔ انسان جب تک شکر گزار نہیں کرتا تب تک وہ اپنے مشکلات اور آفتوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا، وہ مطمئن نہیں رہ سکتا۔ امام شریف فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ پر کوئی بھی مصیبت آتی، جب کبھی کوئی بھی مشکل آتی، کوئی بھی آفت مجھ پر ہوتی، میں چار طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی مشکل میں مجھے نہیں ڈالا، اس بات پر اللہ کا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس سے بڑی گناہ اور اس سے بڑی آفت اور اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑی تکلیف کے اندر مجھے ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے بڑی تکلیف میں نہیں ڈالا۔ دوسرا اس بات پر کہ اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق اور ثواب کی نیت اور امید رکھتے ہوئے صبر کی توفیق دی۔ اور تیسرا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق دی کہ اللہ ہم تیری ہی ہیں، تیری ہی مخلوق ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے اور ہم تمام کو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا۔ اور چوتھا جس کے ذریعے سے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس بات پر کہ یہ آفت اور مشکل میرے لیے میرے ایمان کا اور میرے دین کا خطرہ نہیں بنی، میرا آزمائش میرے دین میں خطرہ نہیں بنی، میرا دین سے سالم ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یونس بن عبید فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے پاس اپنی معاشی حال کو لے کر شکایت کرنے لگا، اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو لے کر کے بہت کمپلین کرنے لگا، بہت شکایت کرنے لگا۔ تو انہوں نے اس سے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ،
یا تمہاری دونوں آنکھوں کے بدلے تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں تمہیں منظور ہے؟ اس نے کہا نہیں. تمہارے دونوں کانوں کے بدلے اگر تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں تمہیں منظور ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تمہاری زبان کے بدلے تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں تمہیں منظور ہے؟ اس نے کہا نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ تمہارے عقل کے بدلے تمہیں اگر 5 لاکھ روپے دیے جائیں تمہیں منظور ہے؟ تمہارے دل کے بدلے تمہارے دونوں پیروں کے بدلے تمہارے دونوں ہاتھوں کے بدلے. اسی طرح بہت ساری نعمتوں کو گرانے کے بعد انہوں نے کہا کیا تمہیں منظور ہے کہ ان تمام نعمتوں کے بدلے تمہیں روپے پیسے دیے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے منظور نہیں. تب یونس بن عبید نے کہا تمہارے پاس اللہ کی اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن تم ان سب کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان سب کو صرف نظر کرتے ہوئے تم نے شکر و شکایت کرنے کا انتخاب کیا. تم نے یہ مانا ہے، تم نے انتخاب کیا ہے، تم نے منتخب کیا ہے کہ تم شکر و شکایت کرو. شکر و شکایت سے کچھ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی چیز جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی میں رنج و غم کو دور کر سکتا ہے، اپنی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، وہ ہے نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اپنے رب العالمین سے مانگو، اپنی تکلیفوں کو دور کرو. ایک 5ویں چیز جس کے ذریعے سے انسان اپنی تکلیفات اور رنج و غم کو دور کر سکتا ہے اور جسے ہم میں سے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، وہ ہے دعائیں. حدیثوں کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف دعاؤں کا استعمال کیا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، تیرے رحمت کا حوالہ دے کر ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے رحمت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور اس آپ کا مشکل سے ہم نجات مانگتے ہیں. انس بن مالک کی سے اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، جس وقت دنیا کا اندھیرا، جس وقت انسان کو اپنی ہتھیلی تک جس اندھیرے میں نظر نہیں آتی کہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی وہ نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. ایسے وقت میں یونس علیہ السلام نے جو دعا کی وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ رب العالمین تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے اور میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. ایک چھٹا طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مدد کی جا سکتی ہے، اپنے مشکلات کا حل نکالا جا سکتا ہے، وہ ہے درود شریف. ہم میں سے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا اتنا کافی ہے اور ہم نے درود شریف پڑھ لیا اس کی اہتمام کر. ایسا نہیں. ابی بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. انہوں نے کہا کہ اگر چوتھائی حصہ، اگر میں اپنی دعاؤں کا چوتھائی حصہ کا درود شریف پڑھتا رہا اتنا کافی ہوگا. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. پھر انہوں نے کہا کہ اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ اگر میں درود شریف پڑھتا رہا، آپ پر درود بھیجتا رہا تو کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. پھر انہوں نے کہا اپنی دعاؤں کا پونا حصہ بھی اگر میں درود شریف پڑھتا رہا تو کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی، جتنا تم چاہو تمہارے لیے بہتر ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ساری دعائیں اپنی دعاؤں کا 100% اور 100% اگر آپ پر درود بھیجتا رہا تو کیا ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تمہاری کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جو حل نہ ہو. تب تو تمہاری زندگی کے ساری تکلیفیں اور غم مٹ جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. درود شریف بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد زندگی میں بہت سارے مرحلے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آداب کا اسلام میں ایک دین فطرت ہے، وہ انسانی جذبات کا خیال رکھتا ہے. اگر آپ تکلیفوں اور رنج و غم کے اندر انسان کا آنکھوں سے پانی نکل جانا، آنسوں کا نکل جانا ایک فطری چیز ہے. اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے. ابی بن کعب اور سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو بلا بھیجا اور کہا کہ بچہ آخر عالم میں ہے، نزاع کے عالم میں ہے، تشریف لے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا حق ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور اللہ کی مرضی، یہ سب دیا ہوا سب کچھ اسی کا ہے، جو جب چاہے لے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی ایک مقررہ وقت ہے، ہر چیز کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو بلایا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو رضا کے عالم میں آخری سانس لیتا ہوا بچہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. حضرت سعد نے دیکھا یا رسول اللہ کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ایک رحمت کا جذبہ ہے. اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کو رحمت کا جذبہ ڈالتا ہے اور انہیں پر رحم کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر رحمت کا جذبہ ہوتا ہے. طبرانی نے
ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا کہ ابن ناجیہ نامی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, تشریف لایا, خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. انہوں نے بڑی سادگی سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام سے پہلے جو ہم نے عمل کیے ہیں, اسلام سے پہلے جو ہم سے نیک عمل ہوئے ہیں, بھلائی اور خیر کے اعمال ہم سے سرزد ہوئے ہیں, لیکن جو کام ہم نے کیے ہیں کیا اللہ ان کا بدلہ بھی ہمیں دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کون سا عمل کیا؟ اب کہانی فلیش کر دیا. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے 3 اونٹ تھے, اس میں سے 2 اونٹ گم ہو گئے. میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر ان کو ڈھونڈ دی, ان کی تلاش کا بہت دور تک پہنچا. آبادی اور جنگل و بیابان سے ہوتے ہوئے بہت دور کی آبادی کو میں نے دیکھا تو وہاں میرے 2 اونٹ ملے, لیکن اس کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے. اس نے کہا ٹھیک ہے, چلتے چلتے یہاں پہ آ گئے, تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ. اتنے میں وہ عربوں کے مہمان نوازی, اس نے مجھے کچھ کھانے کے لیے کھجور دی اور پینے کے لیے پانی. اتنے میں پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی. وہ بوڑھا شخص کہنے لگا دیکھو کہ بیٹا ہوئی ہے, لڑکا ہوا ہے, لڑکی. یا رسول اللہ میں نے اس سے پوچھا اچھا لڑکی ہوئی تو کیا کرو گے, کیا کرو گے لڑکی ہوئی تو اس نے کہا کہ دفن کر دیں, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا لڑکا ہوگا تو اس نے کہا وہ ہمارے قبیلے کے لیے شان بنے گا, وہ ہمارے قوم کے کام آئے گا, ہمارا سر بلند کرے گا. اور مجھے کوئی شوق نہیں کہ اگر لڑکی ہو تو اپنے داماد کے سامنے اپنا سر جھکاؤں. میرے پاس میں اپنے سر کو داماد کے سامنے جھکتا ہوا نہیں دے سکتا, میں اپنی گردن کو اپنے داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا. اور یہ جو لڑکی اپنے ساتھ مشکلات اور آفات کو لے کر آئے گی, آزمائشوں کو لے کر آئے گی, اس لڑکی کی آفتوں اور مشکلات کو میں اپنے برداشت نہیں کر سکتا. میں نے اس سے کہا دیکھو پوچھو کہ کیا ہوا ہے. اندر سے معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ سچ مجھ کو اسے مار دو گے؟ اس نے کہا ہاں, میں اسے یہیں سے دفن کر دوں گا, مجھے کوئی اس سے واسطہ نہیں. میں نے اس سے کہا اچھا ایک کام کرو مجھے دے دو, میں اس سے پال لوں گا, میں اسے لے جاؤں گا, میں اس کی پرورش کر لوں گا. تو یا رسول اللہ اس شخص سے کہنے لگا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا میرے 2 اونٹ تمہارے پاس ہیں, یہ 2 اونٹ تم رکھ لو. تو اس نے کہا اتنا کافی نہیں ہے, جس اونٹ پر بیٹھ کر تم آئے ہو یہ بھی 2 اونٹ میرے حوالے کر دو. یا رسول اللہ اس وقت میں نے اس کے ذریعے ایک شخص کو کہا کہ مجھے اپنے گھر تک پہنچا دو, اس کے بعد یہ اونٹ بھی تم لے جاؤ. یا رسول اللہ میں اس لڑکی کو اپنے پاس لے آیا, میں نے اس کی پرورش کی, وہ میرے گود میں بیٹھتی اور اپنی داڑھی سے پھیرا کرتی تھی. وہ جب میرے سینے پر بیٹھتی تھی تو میرے سینے کے اندر تک ٹھنڈک پہنچتی تھی. یا رسول اللہ اس کے بعد مجھے اس کا چسکا لگ گیا تھا. اس کے بعد میں سارے کے سارے ملک کے اندر, گاؤں کے اندر ایسے قبیلوں کی تلاش کرتا, ایسے خاندانوں کی تلاش کرتا جو لوگ اپنی بیٹی کو نہیں چاہتے تھے, جو لوگ بیٹیوں کو پرورش نہیں کرتے تھے اور دفنایا کرتے تھے, اور میں 3 اونٹ دیکھ کر ان کو ان لڑکیوں کو لے لیتا تھا. یا رسول اللہ آج میری حویلی کے اندر 360 لڑکیاں ہیں, 360 لڑکیاں ایسی ہیں جو میری آج میری حویلی میں پرورش پا رہی ہیں. اتنا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تجھے کس چیز کا بدلہ چاہیے؟ تیرے انہیں اعمال کے سبب, انہیں اعمال کے بدلے ہی میں تو تجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کرے اور آخرت میں بھی تجھے ان تمام چیزوں کا بدلہ عطا کرے. اسلام آنسوؤں پر آنسو بہانے سے نہیں روکتا, لیکن عام طور پر جب کبھی انسان اپنے قرابت داروں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اس کے قریبی لوگ گزر جاتے ہیں تو بہت زیادہ رونے کی بنا رکھتا ہے اور الٹے سیدھے جاہلیت جیسے الفاظ نکالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہو گیا, ابراہیم نامی فرزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے, جو جملے ارشاد فرمائے وہ تاریخ میں رقم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدمع العین ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا, کہ ہماری آنکھیں غم زدہ ہیں, ہمارے دلوں میں غم بھرا پڑا ہے, لیکن یہ بخدا اللہ کی قسم ہم وہی بات اپنی زبان سے نکالیں گے, ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کا منظور ہے. واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون, اے ابراہیم واقعی تیری جدائی میں ہم لوگ بہت غم زدہ ہیں. لیکن اسلام نے اس کے کچھ حدود مقرر کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, کہ ایک مسلمان کی علامت نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو, جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, وہ اس طرح کے کام کرے کہ اپنے گالوں پر تھپڑ مارے, انجمن کے حالات میں اپنے گال پر تھپڑ رسیدے, اپنے کپڑوں کو پھاڑے, یا پھر جاہلیت کی طرح, جاہلیت کے زمانے کی طرح اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح چلا پکار کرے. اسلام میں مردوں کو سور بنانے کی اجازت نہیں, صرف اور صرف عورتیں ہیں جنہیں سور بنانے کی اجازت ہے, اور 3 دن سے زیادہ کسی کو غم بنانے اور سور بنانے کی اجازت نہیں. صرف اور صرف ایک بیوی ہے جسے 4 مہینے 10 دن کی مدت ہے جو سور بنائی جا سکتی ہے. اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے, خوبصورت
خوبصورت طریقے نہ پہنے, جویلری سے اپنے زیورات نہ پہنے, سرما نہ لگائے. سفیان کی حضرت سفیان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی 3 دن کے بعد خوشبو منگایا. وہ کہنے لگی کہ مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں اور مجھے کوئی حاجت نہیں اس کی, میں صرف اور صرف اس لیے خوشبو لگا رہی ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے یہ 3 دن سے زائد اپنے خاوند کے علاوہ کسی عورت کو سوگ بنانے اور غم بنانے کی اجازت نہیں. مردوں کو تو خاص کر اجازت نہیں. مرد دفن سے فارغ ہو گئے, جنازے کی نماز پڑھیں گے اور سیدھے سیدھے اپنے کام پر لگ جائیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا سوگ بناتے ہوئے نہیں بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر اور اپنی سرگرمی پر جاری رہے. ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے انسان رنج و غم کو, آپسی رنج و غم کو اور تکلیفوں کو کم کر سکتا ہے, وہ ہے ہمدردی, غم خواری, ایک دوسرے کا غم پوچھنا, ایک دوسرے کی غم خواری کرنا. یہ بہت بڑا طریقہ ہے. یہ غم بانٹنے سے گھٹتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے سے کم ہو, خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. ایک بہت بڑے کاتب ان کا لکھنا ہے, وہ اپنا وقت نقل کرتے کہتے ہیں کہ آج سے 5-6 سال پہلے میری بہن کا نکاح ہو گیا تھا اور 5-6 سال تک لگاتار میں میرا اس کے گھر سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. لگاتار میرے ماں باپ جایا کرتے تھے اور مجھے اس کے گھر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ ہر روز میرے گھر آیا کرتی تھی. اس کے بچے میرے گھر پر بہت نقصان پہنچاتے, بہت شور و غل مچاتے. ایک مرتبہ میری بیوی نے کہا کہ دیکھو جی, اتنے محنت سے ہم لوگ کماتے ہیں, دن رات ایک کر کے کماتے ہیں, اور تمہاری بہن کے بچے آ کے یہاں اتنا توڑ پھوڑ مچاتے ہیں, اتنا نقصان کرتے ہیں. میں خاموش رہا, لیکن ایک دن میرے بھانجے میرا بہن کا لڑکا گھر پہ دیکھا ہے اور اس نے میرے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا. میں بھی آپے سے باہر ہو گیا. میں نے اپنی امی سے کہا, امی سن لو, اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ وہ محض صرف اور صرف عید کے دن یہاں پر آیا کرے. اس کے علاوہ ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں, اتنا نقصان کرتے ہیں, اور تم جو صابن وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں تھیلے باندھ کر اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا کرتی ہوں, ذرا سوچو کہ ہم کتنی محنت اس کے اندر لگاتے ہیں. اس کے بعد یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں, یہ تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد اور عید کے موقع پر آئے گی اور چلی جائے گی اپنا کام کرنے. اصل ان کی ماں تو خوش ہوئی, خاموش ہوئی, لیکن بہن نے اپنے کمرے سے سن لی. اس نے اپنے بچوں کو تیار کر لیا اور شام کو میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ بھیا مجھے بس اب تو چھوڑ دو. میں نے اپنے جھوٹے منہ سے کہا کہ کچھ دن اور رک جاتے, اتنی جلدی کیا تھی. اس نے کہا نہیں, اسکول شروع ہونے والی ہے, مجھے تیاری بھی کرنی ہے, مجھے چھوڑ دو. کچھ دن گزرے تھے کہ میرے بچے کو, میرے خود کے لڑکے کو مہلک بھی پتہ چلا کہ مہلک بیماری ہے, اور ڈاکٹر نے کہا کہ شروعاتی دور کے اندر یعنی پہلے اسٹیج پہ بیماری کی ہے, اس کا ابھی اگر علاج کر لیا جائے تو علاج ہو جائے گا. اور ڈاکٹر نے کہا کہ 3 سے 4 لاکھ رقم اس کے لگ سکتی ہے. میں پریشان ہو گیا, راتوں رات میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. میں بہت پریشان ہو گیا, میں نے بہت ہاتھ پیر مارے لیکن کوئی انتظام نہیں ہوا. لیکن ایک دن میری بہن میرے پاس آئی اور وہ کہنے لگی بھیا میں جانتی ہوں میں تو آپ کی بہن ہوں, میرے علاوہ میں نہیں تو اور کون آپ کی مدد کرے گا. یہ کہہ کر اپنے کانوں کے دونوں اور اپنے گلے کا ہار نکال کر اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے, رکھ کر کہا بھیا ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے بیٹے کا علاج کر لینا. یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر نکل گئی. اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو پیچھے سے دیکھا, اس کے پیروں میں وہی پرانی پھٹی چپل ہے, وہی برقع جو اپنے پاس اپنے والدہ کے پاس آیا کرتی تھی. میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا. یہ ہے ہمدردی. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. محض انسانوں سے عبادت منظور نہیں. اقبال نے کہا تھا کہ ہمدردی کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ہمدردی کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے واسطے کچھ کم نہیں کروں گے. فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. عبادت کے لیے کوئی اللہ کے پاس کمی نہیں. انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمدردی پیدا کرے. عام طور پر بہت سارے مشکلات حالات اور غم خواری اور غم کے حالات اور موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حد سے آگے بڑھ کر خودکشی کرنے لگتا ہے اور اسے سارے زندگی کا حل اسے خودکشی میں نظر آتا ہے. جبکہ ہاں کا ایسا نہیں, خودکشی کرنا کسی مصیبت کا حل نہیں. یہ بدن یہ اللہ کی امانت ہے. مجھے کوئی اجازت نہیں کہ اپنے بدن پہ کوئی محض ایک چھوٹی سی بلیڈ سے بھی خارج کر دوں, کوئی ٹیٹو نکالنا یا پھر کوئی نقش بنانا یا پھر اپنی جان کو قربان کر کے کوئی بھی غم خودکشی کر لوں. کئی طرح کے جذبات کا عکاس کرتے ہوئے, نقشہ کھینچتے ہوئے ابراہیم ذوق جو شاہ زبر کے دور کے استاد شاعر تھے, انہوں نے کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہونا جنت نصیب ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے روکے, اس کام سے نجات اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہو اور ہمیں جنت کے سوا کسی اور چیز کا سامنا کرنے کی توفیق ہو. آپ کے سامنے بہت سارے طریقے بیان کیے گئے, تقدیر پر ایمان, شکر, صبر,
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنی مشکلات، اپنے آفات، اپنے آزمائش آنے والے کو دیکھ کر اپنے غم کو ہلکا کر سکتا ہے، اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی ملک جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حکیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو أو من التجارة والله خير الرازقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم